بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے مجتہد اعظم گزرے ہیں جناب محسن حکیم، قبلہ محسن حکیم، اس خاندان کی دین پر بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ 1970 میں یہ ہمارے قبلہ آغا محسن حکیم عراق سے سعودی عرب حج کے لیے تشریف لے گئے۔ شاہ فیصل کا زمانہ تھا۔ شاہ فیصل نے ہمارے شیعوں کے عالم دین مجتہد کا استقبال کیا اور پھر دعوت بھی دی کہ جناب ایک کھانا ہمارے پاس آئے۔ تو خدا کے مہمان تھے لیکن وہ چونکہ شاہ تھا، شاہ کی دعوت پر آئے۔ شاہ نے کیا انتظام کیا ہوا تھا؟ اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، مفتیوں کو، سب کو دعوت دی ہوئی تھی کہ شیعوں کا ایک بہت بڑا عالم دین ہمارا مہمان بن رہا ہے۔ جب تشریف لائے آغا محسن حکیم شاہ فیصل کے پاس پہنچے تو شاہ فیصل کھڑا ہوا، استقبال کیا، کھڑا ہوا، بٹھایا، اور اس کے بعد ان سب کو خطاب کر کے شاہ فیصل نے کہا آج ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس سال کی ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ شیعان حیدر کرار کے عظیم مجتہد، عظیم مفتی، عظیم عالم ہمارے مہمان ہیں، حج کی سعادت کے لیے تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ جب وہ شاہ فیصل نے یہ کہا، 7 مفتی بیٹھا تھا۔ مفتی حج اس کو ارباز کے نام سے یاد کرتے ہیں، نابینا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا۔ اس نے جو ہی سنا کہ شیعوں کے عالم، اس نے کہا شیعوں پر اللہ کی لعنت۔ جب یہ جملہ ہمارے قبلہ محسن حکیم نے سن لیا، محسن حکیم نے شاہ فیصل کی طرف مخاطب ہو کر کہا فیصل تو بادشاہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی مقصد کے لیے بلایا تھا، اسی مقصد کا میں اور کچھ نہیں پوچھتا ہوں، ہو گیا جو کچھ ہو گیا، مفتی نے کر دیا ٹھیک ہے۔ مفتی سے میں فقط یہی پوچھتا ہوں کہ یہ لعنت کیوں کی ہے، مفتی سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ لعنت کیوں کی ہے۔ تو مفتی نے فوراً کہا یہ شیعہ قرآن مجید کے لفظوں میں تعویل کرتے ہیں، اپنی طرف سے معنی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لفظوں کے اپنی طرف سے معنی کرتے ہیں۔ جب یہ کہا اپنی طرف سے معنی کرتے ہیں تو کہا ہمارے قبلہ محسن حکیم نے فرمایا اب بات کی تو سمجھ آ گئی نا تو نے کیوں کی تھی، ٹھیک ہے اچھا۔ فرمایا کہ مفتی صاحب قرآن مجید پر تیرا کتنا تسلط ہے، قرآن مجید پر تیرا کتنا تسلط ہے؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ مفتی نے کہا میں مفسر قرآن بھی ہوں، ایک ایک لفظ کو جانتا ہوں۔ کہا اچھا پھر میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ قبلہ محسن حکیم نے کیا فرمایا؟ میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اس کا مطلب بتا۔ مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ مفتی ارباز نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ حج کا خطبہ دیتا تھا مفتی، چھوٹا موٹا مفتی نہیں تھا، پورے سعودی عرب کا سب سے بڑا مفتی تھا۔ مفتی ارباز نے کہا جی پڑھیں۔ میرے قبلہ ہمارے آیت اللہ العظمیٰ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، من کانا فی ہذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہو، کیا مفتی اندھا تھا؟ مفتی اندھا تھا۔ جو اس دنیا میں اندھا ہو، کیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا؟ جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راہ مستقیم سے بھی گمراہ ہوگا۔ مفتی صاحب اس کا مطلب بتا۔ اتنی مشیروں وزیروں کی محفل، شاہ فیصل کی محفل، اب جو ہے اس محفل میں مفتی صاحب خاموش۔ شاہ فیصل نے کہا مفتی صاحب جواب دو، شیعوں کے عالم کو جواب دو۔ مفتی صاحب خاموش۔ 3-4 مرتبہ شاہ فیصل نے کہا، مفتی صاحب کوئی جواب نہیں دے سکا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹھیک ہے وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ شاہ فیصل کو کہنا پڑا کہ علامہ صاحب، جناب سید، اب خود ہی اس کا مطلب بتائیں۔ اب کیا کریں آپ؟
خود ہی اس کا مطلب بتائیں. اب آپ کا نظریہ کیا ہے؟ میرے قبلہ نے فرمایا ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. ہم علم لیتے ہیں در سے, ہم علم کے شہر سے علم لیتے ہیں, ہم کسی اہل وغیرہ سے تو لیتے نہیں ہیں. فرمایا میرے ولایت کے چھٹے تاجدار, میرے صادق امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری ولایت سے اندھا ہو اس دنیا میں, جو شخص ہماری ولایت سے اس دنیا میں اندھا ہو, وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا, وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہ بھی ہوگا. تو اب جو ہے شاہ فیصل کہتا ہے علامہ صاحب اس میں بالکل یہی حقیقت ہے کہ ہر لفظ کا ظاہری معنی, ہر لفظ کا ظاہری معنی وہی نہیں ہوتا. تو قرآن مختلف حصوں میں تقسیم ہے. یہ ہے آیات محکمات ہیں, آیات متشابہات ہیں. جو ہے اس قرآن کو سمجھیں, اس قرآن کو جب سمجھیں گے تو آپ کو مختلف قسم کا ادب ملے گا. اس میں ایجاب ہے, اس میں اطناب ہے, اس میں تقدیم ہے, اس میں تاخیر ہے, اس میں زجر ہے, اس میں جدل ہے, اس میں محکم ہے, اس میں متشابہ ہے, اس میں ناسخ ہے, اسی کے اندر فصاحت ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اسی میں بلاغت ہے, اور اسی کے اندر تولا ہے, اور اسی کے اندر تبرہ ہے. سورہ الحمد کو دیکھ لیں. سورہ الحمد کو جب ہم دعا پڑھتے ہیں, جب دعا آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس سے اگلی آیات کیا ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ہے تولا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ کیا ہے؟ یہ ہے تبرہ. تو آپ اس بات کو سمجھیں. تو اب شاہ فیصل نے کہا کہ علامہ صاحب یہ باتیں ختم, اب میرا سوال. شاہ فیصل نے کہا علامہ صاحب سے, جناب محسن حکیم سے, کہ میرا سوال. کہاں آپ سوال کریں. کیوں؟ یہ علم کہاں سے ہے؟ جہاں سلونی کا دعویٰ تھا. یہ نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ علم اس در سے آیا ہے. ہم نے اس در سے یہ در لیا ہے علم کہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے, جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. اور پھر کہا جی میرا سوال. کیا سوال ہے؟ کہا آپ سارے لوگ, اب شیعان حیدر کرار, اب شیعان اب کیا کرتے ہیں کہ کئی سو سال گزر گئے, کئی سو سال, یہ جنت البقیع انہدام ہو گیا, جنت البقیع انہدام ہو گیا. آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ وہ صرف قبر زہرا کی مٹی کو جا کے بوسہ دیتے ہو. کیا کرتے ہو؟ بوسہ دیتے ہو. جتنی ذریعے مقدسات ہیں ان پر آپ نے سونا لگایا ہوا ہے, چاندی لگایا ہوا ہے, اب اس کے بوسے لیتے ہو. کیا یہ شرک نہیں؟ کیا یہ شرک نہیں؟ بسم اللہ. تو اب یہ جواب دینا تھا میرے قبلہ نے. اسی وقت جب یہ ہستیاں کوئی بات کر رہی ہوں تو غیب سے مدد ہوتی ہے. اسی وقت شاہ فیصل کے پاس ایک شخص آیا. شاہ فیصل سے کہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, چمڑے پر لکھی ہوئی قرآنی آیات, قرآن کسی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. شاہ فیصل سے کہا, اور اس کے اوپر مخمل کا کپڑا تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا, جس میں قرآن کو لپیٹا ہوا تھا, قرآنی آیات کو. کہا اس زمانے کی کسی نے جناب کے لیے تحفہ بھیجا ہے. شاہ فیصل نے لیا, شاہ فیصل نے ایسے کر کے اس کا بوسہ لیا. تو پہلے شاہ فیصل نے کہا تھا کیا یہ شرک نہیں, کیا یہ بدعت نہیں؟ شاہ فیصل, اب آغا حکیم نے جواب دینا تھا. تو جب آغا حکیم نے جواب دینا تھا تو پہلے اب اسی وقت جناب ہمارے آغا حکیم نے فرمایا کیا یہ قرآن کا بوسہ بدعت نہیں؟
یہ قرآن کا بوسہ بدعت نہیں. تو اب شاہ فیصل نے کہا میں نے در حقیقت ان آیات کا بوسہ لیا ہے جو اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر ہے. اب آیت الحکیم قرآن کی آیات کے ذریعے سے بھی جواب دے سکتے تھے، معصوم کے فرمان کے ذریعے سے بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن نہ قرآن کی آیات لی ہیں نہ معصوم کا فرمان لیا ہے. عقلی دلیل سے فرمایا جو مخمل کے کپڑے میں سونے کی تاروں سے لپیٹی ہوئی اندر قرآنی آیات ہیں تو اوپر بوسہ لیتا ہے، اور پھر ہم بھی اسی طرح اس ذریعہ مقدس جو در حقیقت وہاں مدفون ہستیاں ہیں، ہم ان کا بوسہ لے کر در حقیقت ہم ان کا بوسہ لیتے ہیں. تو یہ ہے معصوم کا علم. معصوم کے در سے ہم نے لیا. معصوم نے کیا فرمایا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج جن کی برسی منائی جا رہی ہے، انبیاء کے ایک وارث ہستی، پھر ان کے عزیز حکیم صاحب، یہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ جاری رہے گا. علماء کے مقام کو سمجھیں. علماء معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں وہ عالم جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے، وہ عالم جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے، یعنی ينتفع بعلمہ، جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے. فرمایا خیر من 70,000 عابد، وہ 70,000 عابد سے بہتر ہے. وہ عالم 70,000 عابد سے بہتر ہے. اور اس کے علاوہ ایک عالم دین، اس کی فقط ایک رکعت نماز ایک عابد کی 70,000 رکعت سے افضل ہے. میرے ولایت کے چھٹے تاجدار فرما رہے ہیں کتنی؟ 70,000 رکعت عابد سے. اور پھر یہیں سے آپ دیکھیں یہ ہے علم کا مقام، ورنہ وہ بھی تو انہی کی طرح انسان ہے، لیکن جب جو ہے ایک قدم سے دوسرے قدم میں جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. خدا نے ایک نظام رکھا ہے. مثلا خدا نے کیا نظام رکھا ہے؟ خدا نے ایک تکوینی نظام رکھا ہے. کیا؟ جمادات جن میں پتھر بھی آ گئے، زمین بھی آ گئی، ان کو حکم دیا ہے کہ تم سینہ قربان کرو اپنا نباتات کے لیے. یہ جتنی آپ کی یہ سبزیات، زراعت وغیرہ یہ سب کچھ ہے، یہ زمین نے سینہ نچھاور کیا ہے، سینہ قربان کیا ہے، ان کو موقع دیا. اور پھر جتنا چارہ یہ سب کو جو ہے یہ قربان کس لیے ہوتا ہے؟ حیوانات کے لیے. میرے قبلہ کی آمد پر ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ صلی اللہ. خوش آمدید. ان کے لیے سینہ قربان کیا، نباتات کے لیے زمین نے، ان پتھر بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا. اب پہاڑوں پر بھی دیکھیں کتنا سبزہ اگ رہا ہوتا ہے. اور پھر حیوانات یعنی نباتات کا درجہ، جمادات کا درجہ تب بلند ہے جب نباتات کے لیے انہوں نے قربانی دی. اور پھر نباتات کی ان کا درجہ کب بلند ہوگا؟ جب اپنے آپ کو حیوانات کے لیے قربان کر دیں گے. حیوانات کا درجہ کب بلند ہوگا؟ جب وہ اپنے آپ کو انسان کے لیے قربان کر دیں گے. انسان کا درجہ کب بلند ہوگا؟ جب اپنے جان راہ خدا میں قربان کر دے گا. اور پھر جب اپنی جان راہ خدا میں قربان کرے گا تو خدا نے کیا فرمایا؟ ان کو جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو. بھائی ہم مرتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں غسل دینا پڑتا ہے، ہم دنیا سے جاتے ہیں، ہمیں غسل بھی دینا پڑتا ہے، ہمیں کفن بھی دینا پڑتا ہے اس کے بعد. لیکن جو راہ خدا میں قتل ہو جائے، جو راہ خدا میں قتل ہو جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی لباس میں اس کے لیے اسی کفن کی ضرورت بھی نہیں، اسے غسل کی بھی ضرورت نہیں، اسی حالت میں اس کو دفن کرو. اس کا تو خون نکلا ہے، ہمارا خون نکلے، تھوڑا سا نکلے ہم نجس ہو جاتے ہیں، لیکن شہید کا خون سب کچھ پاک،
اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسی حالت میں اس کو دفن کرو، اس کا اتنا بڑا درجہ ہو گیا۔ اور خالق نے کیا فرمایا؟ انہیں جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر عالم کا مقام کیا ہے؟ جو راہ خدا میں خدا نے اتنا بڑا مقام انہیں دیا، عالم کا مقام یہ ہے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی، وہ جو قربان ہو گئے ان کے خون سے افضل ہے۔